ایک سائل کا سوال ہے، اگر امام اور مقتدی کے درمیان دیوار حائل ہو تو نماز باجماعت کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور مسجد میں جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، اور پھر ازدحام یا رش کی وجہ سے مسجد سے باہر صفیں بنانا پڑتے ہیں۔ مسجد کے دروازے سے باہر نکلیں تو لامحالہ دیوار حائل ہو جاتی ہے، جی، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کسی پلاٹ میں نماز پڑھتے ہیں، وہ جگہ تنگ ہوتی ہے تو پھر امام کی ابتدا میں درمیان میں روڈ آ جاتا ہے، جی، اور یہ بھی ہے کیونکہ درمیان میں اور حائل بھی آ جائے تو جب صفوں اور امام کے درمیان تسلسل کے ساتھ صفیں آگے بڑھتی چلی جائیں اور کسی وجہ سے پھر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، دیوار آ جاتی ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ امام کا مقتدی سمجھا جائے گا، بشرطے کہ براہ راست اس کو امام کی آواز سنائی دے رہی ہو۔ مکبر جو وہ آواز تکبیر کیا کہ آواز سنا رہا ہو یا براہ راست امام کی آواز آ رہی ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب الاذان ہے یہ، اور باب نمبر اس کا 80 ہے، انہوں نے عنوان قائم کیا ہے، باب اذا کان بین الامام و بین القوم حائط او سترۃ، اس مسئلے کی وضاحت کے لیے کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو لیکن امام اور مقتدیوں کے درمیان وہ دیوار حائل ہے یا کوئی رکاوٹ ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دو ٹوک فیصلہ نہیں فرمایا، لیکن آگے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث انہوں نے ذکر فرمائی ہے نا، صحیح بخاری میں 729 نمبر حدیث ہے، تفصیلی حدیث ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر وہ چٹائی کہ دن کے وقت جس پہ آپ تشریف فرما ہوتے تھے بیٹھتے تھے، رات کو وہ حجرے کی دیوار پہ رکھ کر اور اس کو جیسے نا چار دیواری ہوتی ہے، صف کو کھڑی کر کے اس کے درمیان خشوع کے حصول کے لیے جیسے کہ چھوٹا سا حجرہ بنا لیتے ہیں، اس میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب وہ آپ کے ذہن میں حدیث ہوگی صحابہ کرام رمضان المبارک کے حوالے سے کہ وہ ایک دن آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کے حوالے سے، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، یہاں تک کہ مسجد کھچا کھچ بھر کے نکلے۔ یہ اصل واقعہ ہے۔ تو بعض نے یہ معنی لیے ہے کہ جی وہ چٹائی نہیں تھی بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ تھا اور اس کی دیواریں چھوٹی تھی، لیکن قرائن اور دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور وہ چٹائی ہی کو آپ کھڑا کر لیتے تھے اس کے اندر۔ حائل تو ہو گیا نا، جی جی، اور پیچھے صحابہ کرام نے صف بنا لی، تو گویا یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو استدلال ہے برحال ہے، اور یہ کوئی عذر بھی ہے، عذر کے پیش نظر امام ہے اور پیچھے کچھ مقتدی ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حوالے سے حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ صحیح بخاری کے اندر معلقاً ان کا قول درج کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر امام اور مقتدی کے درمیان نہر حائل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس طرح امام ابو مجلس، یہ جو امام حسن بصری کا اگر ہم بالتحقیق دیکھیں تو اس میں انقطاع ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں فرمایا کہ یہ موصولن مجھے نہیں ملا، لیکن بہرحال بعض قرائن کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا اور درج کیا ہے، جس سے بہرحال حجت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا قول ابو مجلس رحمہ اللہ کا ہے، تو انہوں نے بھی اس میں یہی صراحت فرمائی کہ اگر انکان بینہما جدارن، اگر دیوار حائل ہو جائے یا راستہ کوئی حائل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں نقل کیا۔ نماز باجماعت ہو جائے گی، نماز باجماعت انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن بلا وجہ کہ امام کو کہیں کھڑا کیا ہوا ہے اور کوئی عذر بھی نہیں ہے، اور مقتدی ٹی وی پہ مثال کے طور پر ریڈیو پہ جس طرح کہ حرم میں نماز ہو رہی ہو، تو اس قسم کی اقتداء جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، باقی شرعی طور پر یہ جائز ہے۔ اسی ضمن میں ایک سوال ہے، نماز باجماعت ہو رہی ہے، صف بندی ہو گئی ہے، تو مثلا دوسری صف یعنی آدھی ادھر ہے، درمیان میں پلر آ گیا، دوسری طرف پھر صف بن جاتی، درمیان میں ہی نہیں، صف کے درمیان پلر آ جاتا ہے، تو اس کا شرعی کیا حکم ہوگا؟ جی اس حوالے سے غالباً سنن ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا، نہا ان یصف بین السواری، آپ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ نماز باجماعت کے دوران دو پلروں کے درمیان، دو ستونوں کے درمیان صف بنائی جائے، لہٰذا پلروں کو نکال دینا چاہیے، یعنی پلروں کو چھوڑ کر صف بنانی چاہیے۔ نماز باجماعت کے دوران وہ صف جو کہ دو ستونوں کے درمیان آ رہی ہو، ایسی صف بنانے سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ایسا اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں اگر اس کے اندر صف بنا لی جائے، مطلب جماعت کے بغیر تو پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پلروں کے درمیان صف ہے، پھر درمیان میں پلر حائل ہو گئے، پھر پلروں کی سائڈوں پہ صف بن جائے، ایسی صف درست نہیں ہے۔ لیکن اکیلا شخص ہو یا 2-4 اپنے طور پہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔